السلام علیکم۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کے اندر کچھ تحریکیں منظور کی گئی ہیں جس کی روشنی میں جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر قانون نے یہ تحریک پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی تحریک ہے وہ بھی، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہت ہی کنٹینشیس اور ایک لڑائی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی تحریک، اور اس کے علاوہ اینٹی ریپ اور عالمی عدالت انصاف کے حوالے سے جو قوانین میں ترمیم ہونی ہے اس کو بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب کچھ سوالیہ نشان ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اور وہ حکومت، اپوزیشن اور تمام متعلقہ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہونے چاہیے۔ وہ اس طرح کے 2013 اور 2018 کے انتخابات ہارنے والی جماعتوں نے نتائج تسلیم نہیں کیے۔ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ 4 حلقوں کی تحقیق کریں، پھر پورے الیکشن کے اوپر ہی دھرنا دے کے بیٹھ گئے اور وہ معاملہ لڑائی آخر تک جاری رہی اور پاکستان کا اس میں بھلا نہیں ہوا۔ 2018 کے جو انتخابی نتائج تھے اس کو پی ایم ایل این نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹڈ کو پرائم منسٹر بنا دیا اور یہ آج تک ٹرم پرائم منسٹر عمران خان کے نام کے ساتھ وہ جوڑ کر یہ نام لیتے ہیں۔ پاکستان کا نقصان یہ ہوا کہ سیاسی بے یقینی کی ایک ایسی فضا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسے میں الیکٹورل ریفارمز کرنے جاتے ہیں اور الیکٹورل ریفارمز اگر براڈ بیسڈ اس کے اوپر پولیٹیکل ایکسیپٹنس نہ ہو، تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوں، بڑی خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، اگر یہ آن بورڈ نہیں ہے تو ایسی کسی بھی اس انتخابی اصلاحات کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ متنازع ہو جائے گا، پورا انتخابی جو عمل ہے وہ متنازع ہو جائے گا۔ آپ اگر بزور شمشیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کوئی شکل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے نتیجے کے اوپر اگر اپوزیشن پارٹیز نے یا جو بھی انتخابات ہارا اس نے اس کو کویسچن کر دیا تو یہ عمل رکے گا نہیں کہ انتخابی دن پہ بات ختم ہو جائے گی۔ 126 دن آپ کریڈٹ لیتے ہیں، میں نے دھرنا دیا تھا، بڑی میری خدمت ہے ڈیموکریسی کے لیے، تو دوسرے 226 دن کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان تو پیچھے ہی جائے گا، پھر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے پروسیس جو ہے وہ اتفاق رائے سے طے کریں گے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر اتفاق رائے سے وہ طے نہیں کریں گے تو 8-9 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے 2-2.5 ملین ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اس کی لارجسٹ بینیفیشری ہو، ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان کے اندر سے زیادہ پاکستان کے باہر جو پاکستانی ہے اس کے لیے زیادہ ووٹ کرنا پسند کریں، کیونکہ انہیں پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل کا بھی پتہ نہیں، ادراک نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے ووٹر زیادہ ہوں، لیکن اگر اپوزیشن نہیں مانیں گی تو پھر آپ اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا اسی پارلیمنٹ سے حل نکلنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو قانون سازی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر متعلقہ اداروں سے اور پولیٹیکل پارٹیز کے آراء کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت 4 ووٹوں کی عددی اکثریت سے قومی اسمبلی میں موجود ہے اور کولیشن گورنمنٹ ہے، سادہ اکثریت بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی نہیں ہے، سینٹ کے اندر اتحادیوں کے ساتھ بھی اکثریت نہیں بنتی، اس لیے وہاں سے بل پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم بڑی کمزور سٹینڈنگ کے اوپر قومی اسمبلی میں 4 ووٹوں کی عددی برتری ہے، سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، تو مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، فائدے کا باعث نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسے موقع کے اوپر جب امریکی کانگریس کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے اور بل کا صفحہ 25 جو ہے اس میں طالبان اور طالبان کو جنہوں نے سپورٹ دی اس کی تحقیقات اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ 180 ڈیز کے اندر رپورٹ پیش کرے گا، تو اس میں صفحہ 25 کے اوپر اسپیسیفکلی پاکستان گورنمنٹ کا نام لکھ کے مینشن کیا گیا ہے کہ پاکستان نے پچھلے 20 سالوں میں طالبان یا طالبان سے منسلک گروپس کو کیا سپورٹ دی اور اس پورے عمل کی پنجشیر ویلی میں حملہ ہوا تو اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا، اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے سوال جواب کیا، وہ پیش کیا گیا، اور اس کا پلس ایک اس کا اثر ہے اور دوسرا بڑھتی ہوئی ہماری امپورٹس اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا اثر ہے کہ پاکستانی روپیہ آج تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا، ہسٹوریکلی جتنا لو لیول ہو سکتا تھا وہ آج ہے۔ موجودہ حکومت کی ہاف سینچری کمپلیٹ ہونے والی ہے، 123 پہ ملا تھا، 170 پہ 48 پیسے پہ آج آ گیا انٹر بینک کے اندر، آفیشیل سرکاری ریٹ اوپن مارکیٹ میں 172 کے قریب چل رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے گر گئی۔ اور تو ایسے موقع کے اوپر جب ہم ایک دوراہے کے اوپر کھڑے ہیں، ایسے کنٹینشیس ایشو کو آپ بلڈوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ پاکستان کسی ایسے بڑے سیاسی تنازع کا شکار ہونے کا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مسائل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ تاج حیدر صاحب
پاکستان پیپلز پارٹی کے سما اور اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں جو سینٹ کے اندر بہت سے اجلاس کیے، کوئی میرے خیال ہے 1-1.5 درجن اجلاسوں کے اندر انہوں نے بہت سارے ایشوز کے اوپر اتفاق رائے کیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز والا ایشو پہ اتفاق رائے کے علاوہ باقی چیزیں انہوں نے اتفاق رائے ہوئی، ان دو پہ نہیں ہوا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت فون لائن کے اوپر، انہیں سے پوچھتے ہیں. تاج حیدر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. تاج حیدر صاحب، جو آپ کی کمیٹی کام کر رہی تھی، مجھے پتا چلا کہ شاید 16 اجلاس اس کے ہوئے ہیں، آخر میں ایک وہ خاتون ممبر کو ڈالا گیا تو اس سے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی، لیکن 2 ایشوز کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، ان 2 ایشوز کے علاوہ باقی ایشوز پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. آپ کی زبانی جان سکوں کہ کون سے ایشوز تھے جن پہ اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، مطلب کوئی 72 تھے اس میں کلاسز، اور اس میں مطلب کوئی 33 کے قریب ایسے تھے کہ جس میں حکومت کی رائے ٹھیک تھی اور وہ پوری کمیٹی نے ایکسیپٹ کی. پھر بہت سے ایسے تھے کہ جو آئین کے خلاف تھے یا جس میں الیکشن کمیشن کی جو اختیارات تھے ان میں کمی کی گئی تھی. تو وہ علی محمد صاحب نے جو تھے وہ خود ہی اس پہ ایگری کیا کہ جی ہم اس کو نہیں پرسو کریں گے. اس طریقے سے کوئی 72 کلوزز تھے. جو پہلا بل تھا اس پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. دوسرے بل پہ بھی اتفاق رائے ہو گیا تھا. جو میں نے تجویز ایک دی تھی وہ علی محمد خان صاحب کو پسند آئی تھی گورنمنٹ کو، اور ان کی ایک تجویز تھی وہ باقی کمیٹی کے ممبر کہہ رہے تھے کہ ہاں مناسب تجویز ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو بھی اس مسئلے کو حل کرنے پہ تجویز ایک آئی تھی، اور جو کہ کرنے کے، اور ہمیں آخری میٹنگ کے اندر ان تجاویز کو ایک عملی جامہ پہنانا. لیکن وہ حکومت کی طرف سے ایک ایڈوائزر صاحب آئے، ایک منسٹر صاحب آئے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ بل پہ بات کریں، اور میں بار بار گزارش ان سے کر رہا تھا کہ ہم بل کا کوئی، وہ کہنے لگے نہیں ہمیں الیکشن کمیشن کا جواب دینا ہے. اب میں گزارش کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جواب کے لیے آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. یہ ہمارے آج آخری دن ہے اور آج ہمیں اس پہ ووٹنگ کرنی ہے، تو ہم بل پہ آ جائیں. اور بل پہ اگر آنے کی وہ ہمیں اجازت دیتے تو ہم اس پہ آرام سے اتفاق رائے کر سکتے. لیکن وہ موقع نہیں ملا. اپنے ہی بل پہ انہوں نے واک آؤٹ کیا، ان منسٹرز نے اور گورنمنٹ کے جو ممبرز تھے. حالانکہ اپنے بل پہ واک آؤٹ کرنا تو سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ پہلے بل میں آپ بتا رہے ہیں کہ 72 جو کلوزز تھیں اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا تھا کمیٹی کی سطح پر، اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بھی کوئی قابل قبول تجویز آ گئی تھی. وہ تجویز کیا تھی؟ دیکھیے، جو انفارملی اس وقت تک ڈسکس ہوئی تھی، لیکن اس پہ کیونکہ جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا، کیونکہ آئی ووٹنگ جو ہے وہ ناقابل اعتبار تھی بالکل. جو پائلٹ پروجیکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی اس میں بھی اس کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا گیا تھا. پھر حکومت نے ہر چند سے وہ کوئی 33 مہینے تک جو پائلٹ پروجیکٹ کی رپورٹس تھیں جو الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کو دی تھیں، وہ پارلیمنٹ میں پڑی رہیں اور ان پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کو تو تجویز کیا آئی سر اس کے اوپر؟ جی تجویز کیا آئی؟ نہیں، میں آئی ووٹنگ پہ بات کر رہا ہوں. آئی ووٹنگ پہ تو آپ نے کہا کہ قابل بھروسہ نہیں ہے، تو پھر کیا تجویز آئی؟ اس میں تھوڑا سا ایک اگر جی میں اجازت اگر آپ دیں جی پلیز سر پلیز. اچھا، کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ 33 مہینے تک پارلیمنٹ کے کسی بھی ہاؤس میں گفتگو نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کا کوئی ڈائریکٹیو نہیں دیا گیا. پھر گورنمنٹ نے بجائے گفتگو کرنے کے ایک باہر کے کنسلٹینٹ کو بلا لیا، ان کو ایک کانٹریکٹ دے دیا کہ آپ یہ جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی اس پہ آپ تجویز دیں. انہوں نے اور زیادہ سختی سے کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے آئی ووٹنگ. اس کے بعد اس سے پہلے ہی بلکہ نیشنل اسمبلی میں بلاول صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم حق سے نمائندگی دینا چاہتے ہیں ریزرو سیٹوں کے اوپر. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ ریزرو سیٹیں کر کے ہم حق نمائندگی اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں، جب تک کہ کوئی طریقہ کار ایسے نہ نکل آئے کہ ہم
ان کے ووٹ کو حلقوں کے اندر شمار کر سکیں. اور اس سے ایک اس تجویز پہ اتفاق رائے کمیٹی کے ممبران کے درمیان ہو. لیکن کیونکہ یہ ایک نئی تجویز تھی تو اس لیے تجویز دی جا سکتی تھی کہ، اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا تھا کہ جناب ان کی یہ تجویز ہے، ان کی یہ تجویز ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ اس پہ. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ یہ کہ سینٹ کا اجلاس 72 دن تک نہیں بلایا گیا، جس کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹے میں جو 21 بل پاس ہوئے تھے اس میں سے 17 بل جو ہیں وہ سینٹ میں نہیں جا سکے، اور اب ان کو جوائنٹ سیٹنگ کے اندر جانا ہے. یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ وہ مدت نکال دی گئی کہ جس میں وہ سینٹ میں جا سکتے تھے، میرے خیال سے یہ دانش مندی نہیں. سر وہ سینٹ کا اجلاس تو انہوں نے کوشش اس لیے کی کہ آپ لوگ اس کے خلاف ووٹ کر دیں گے تو مسترد آ جائے گا، وہ ووٹ مسترد ہو گیا تو حکومت اب مشترکہ اجلاس میں لے جائے گی. ایک راستہ نکالا ہے انہوں نے، تو آپ کے خیال میں یہ درست راستہ ہے؟ نہیں، میرے خیال سے پارلیمنٹ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور میری کوشش یہی رہی کہ کمیٹی بھی سوچ سمجھ کے کام کرے، اور ایک اگر ان کی حکومت کی تجاویز مانی گئی اور ان میں میرٹ تھی اس لیے مانی گئی. اور اسی طریقے سے محترم علی محمد خان صاحب نے بڑا تعاون کیا، اور انہوں نے جو ہمارے اعتراضات تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور ایک اتفاق رائے ہو گیا. تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا آپ حل نہ لا سکیں. سر اگر اتفاق رائے ہو گیا تھا تاج حیدر صاحب، تو پھر اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا یہ کیوں کہا اس دن آ کے؟ اگر اتفاق رائے تھا تو حکومت کو تو اس دن شاباشی دینی چاہیے تھی. دیکھیے، میرے خیال سے جو بات شروع کی وہ اعظم سواتی صاحب نے نہیں کی، بلکہ ایڈوائزر جو تھے ہمارے گورنمنٹ کے، انہوں نے وہ بحث شروع کر دی کہ نہیں، میں الیکشن کمیشن کی باتوں کا جواب دوں گا. تو وہ جھگڑا ایک شروع ہو گیا. اچھا، بار بار میں ان کی توجہ دلاتا رہا، آخر کو میں نے رولنگ دی کہ جناب 10 منٹ میں کے بعد ہم اس بل کو لے لیں گے، 10 منٹ آپ اور بول لیں. اس وقت اعظم سواتی صاحب شروع ہوئے. اچھا، بیٹھتے ہی وہ جو ایکسٹرا ممبر کی بات تھی اس پر میں نے رولنگ دے دی کہ جناب ہرچند کے ان کا تقرر غلط کیا گیا تھا، لیکن چیئرمین سینٹ نے کیا تھا اور میں ایک غلط روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں انہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. یعنی شروع کے 5 منٹ کے اندر یہ رولنگ میری آ گئی تھی کہ میں انہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک غلط روایت قائم ہوگی اگر میں چیئرمین سینٹ کے احکامات کو اس طریقے سے ڈیفائی کروں گا. اور پھر یہ امید کی تھی کہ اس کو بعد میں ٹھیک کر لیا جائے گا. اب بل کے اوپر بات کریں، بل کے اوپر بات کرنے نہیں دی گئی. اچھا، اب یہاں جو بنیادی نکتہ، اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ یہ دونوں چیزیں حکومت مشترکہ اجلاس میں لے جاتی ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جو چاہے کریں، ایک بیوقوفی ہے، اس کو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان بیوقوفیوں کا تسلسل ہوگا. کہ جو مطلب پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو اس وقت طریقہ کار ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے. یعنی 2018 کے اندر جو ریگنگ ہوئی، آپ نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی، اس کے ٹرمز آف ریفرنس تک آپ نے طے نہیں کیے. اس میں جو سچویشن ہے کہ جو 78,471 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 ڈالے ہیں، پاسن نے پورا ایک فورینسک سروے کر کے اس میں صرف 128 فارم ایسے ہیں جس میں پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہیں امیدوار کے نام کے ساتھ، یعنی جو قابل اعتبار ہیں. اور جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو جس طریقے سے دھکے دے کے نکالا گیا اور ان کی غیر حاضری کے اندر گنتی ہوئی خلاف قانون، وہ اس کے اندر سکون تھا. اب جو ضمنی انتخابات ہوئے یا آپ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اندر کاؤنٹنگ کے مرحلے میں کوئی بھی کمپلینٹ نہیں ریسیو ہوئی اور سب مطمئن تھے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کا خود میڈیا سے تعلق ہے، کہ آپ کی جو میڈیا ٹیمیں تھیں انہیں کاؤنٹنگ کے مرحلے کے اندر پولنگ اسٹیشنوں میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور آبزرورز کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تھی کہ فورس استعمال کی گئی. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں تو پھر اس کے اندر کوئی ایسی شکایت نہیں آتی، اور اگر آتی بھی یہ شکایت
تو قانون کے تحت اس کو طے کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک اپیل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کبھی کوئی شکایت نہیں آئے گی، آئیں گی شکایات، لیکن شکایت سننے کا بھی ایک طریقہ کار قانون کے اندر دیا گیا ہے، جس کو کہ اب ہم نے بہتر بنایا ہے ان بلوں کے اندر. بہت شکریہ سر. تاج حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں سیمان عباس بپی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور طارر صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اون صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مشترکہ اجلاس میں بل لے جانا، شارٹ کٹ کر رہے ہیں آپ اس پروسیس کو، لیکن یہ بہت متنازع معاملہ ہے، اس میں اتفاق رائے چاہیے سیاسی جماعتوں کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب پہلے اس طرح کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیچھے وجہ منطق کیا تھی. آپ 2013 اور 18 کے الیکشن کے اوپر جو اعتراضات تھے ایگزیکٹلی جو ہم نے ریز کیے تھے 13 میں اور 18 میں اپوزیشن پارٹی نے ہم پہ ریز کیے تھے، آپ ان دونوں کی ڈیٹیل نکلوا لیجئے. میجر ایشو کیا تھا؟ ووٹر جعلی ووٹ پڑے تھے، جو ہمارے اندر ہم نے کہا تھا 13 میں جعلی ووٹ پڑے ہیں. 20 سے 25 ہزار ووٹ ہر الیکشن میں ہر حلقے میں پڑ رہا ہے ہمارے مطابق، اور جو ووٹ فوت شدہ ووٹ ہیں ووٹ ڈال رہے تھے. دوسرا تھا کاؤنٹنگ کا میکنزم. پھر 18 میں بھی پڑے. میں بتا رہا ہوں نا، میں نے دیکھیں 18 پہ اعتراض اپوزیشن نے کرنا تھا، ہم اسی چیز کو رکھتے، ورنہ جیتنے کے بعد 23 میں ہم کہہ سکتے ہیں سسٹم 13 میں 20-25 ہزار ڈالے تھے تو 15-20 ہزار تو 18 میں بھی ڈالے ہوں گے. تو انہوں نے ڈالے ہوں گے نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم تو جیت کے آگے. اسی لیے تو کہتے ہیں سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. سو منطق ایڈجسٹ کرتی ہے نمبر 1 کہ یہ سسٹم میں فلاز موجود تھا. دوسرا جو ہم نے کہا نا اوورسیز پاکستانی کا، یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ ہم 1996 سے کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ ملنا چاہیے. خالی کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا. وہ جو دو بڑے سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان ووٹ کرنا، ان کی ریزرویشن چیک کریں نا. اوورسیز پاکستانی کا ووٹ اگر بینیفیشری اسٹیک ہولڈر PTI ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر جو منطق دی ہے وہ ہے ریزرو سیٹوں کی. اب یہ بات ماننے کی ہے کہ جو شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ پاکستان میں جو ووٹنگ ٹرینڈ ہے اس بیس پہ وہاں پہ اس کو دے دیں. بھئی آپ آبادی جس حساب سے پوری دنیا میں، یہ ہماری نہیں ہے، جتنے ڈیولپنگ اور ڈیولپمنٹ کنٹریز، انڈیا میں بھی اوورسیز انڈین کو رائٹ دیا جاتا ہے ووٹنگ کا. کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ کو شہباز شریف کو اور بلاول کو قائل. فار ایگزامپل ہماری منطق جسٹیفائبل ہے ان بوتھ دا کیسز، اور 4 سال سے ریفارمز کا پروسیس پاکستان میں چل رہا ہے اور اپوزیشن میں نہ ماننے کی سچویشن میں کھڑی ہے. آپ بتائیے جوائنٹ سیشن کیا انلیگل ہے یا وہ طریقہ قانون کے مطابق نہیں ہے؟ اگر آپ اکیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو متنازع ہے. لیکن ملک صاحب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو اپروو کرانے کا اور کیا طریقہ ہے؟ وہ چیز ایک بات میں مزے کی بات یہ ہے، اپوزیشن کے کسی دوست نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا. وہ اس کی طرف آتا ہوں. پرابلم تو دور کی بات ہے. طارر صاحب یہ آج باقاعدہ لاء منسٹر کی جانب سے تحریکیں پیش ہو گئی ہیں. اب تو یہ جس دن بھی وہ اجلاس بلائیں گے تو اب یہ بل جائیں گے مشترکہ اجلاس کے اندر. آپ اس موو کے اوپر کیا رد عمل دیں گے سیاسی طور پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی، اور دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو تاج حیدر صاحب ہیڈ کرتے ہیں، ہم نے اس میں اعظم نذیر طارر صاحب کو بھجوایا. وہ لیگل ایکسپرٹیز رکھتے تھے، ایز اے لائر بار پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں. اور آپ وی ایز لائرز آر پراؤڈ کہ ہم واحد پروفیشنل باڈی ہیں جو اپنے الیکشنز EVM کے تحت کراتے ہیں. بار کونسل کے اور جتنے ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی الیکشن ہوتا ہے وہ EVM کے تحت ہوتا ہے. ہم نے ان کو انڈکٹ کیا، ایک ایک شک پہ بحث ہوئی. اینڈ پہ جب ان کو وہ میں نہ مانوں تو ان کا معاملہ ہے کہ جب ان کو کوئی بات پسند نہیں آتی یہ پروسیجر کو بلڈوز کر دیتے ہیں. اور ہر مسئلے کا حل مشترکہ اجلاس ہے. کل کابینہ کا اجلاس ہوا، آپ نے کہا جی ہم بیٹھ کے بات کریں گے اپوزیشن کے ساتھ ہی آپ یہ موشن لے آئے. تو یہ جو کنفیوژن ہے، جو کانٹرڈکشن ہے، جو تضادات ہیں ان کے اپنے سٹانس کے اندر، وہ کلیئر ہے. دیکھیں ایک آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا EVM کا. ملک صاحب دنیا کی جو سٹڈی ہے، اس دنیا میں 33 ممالک نے EVM یوز کیا ہے آج تک. 11 ممالک اس کو پارشلی کر رہے ہیں، 5 ممالک اس کو فلی کر رہے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں پائلٹ پروجیکٹ جاری ہے. مگر دنیا بھر میں جو تنازعات کھڑے ہوئے، وہ چاہے ٹرمپ کے الیکشن میں رشین ہیکنگ کی بات ہو، وہ چاہے ایل گور کے الیکشن میں فلوریڈا کی سٹیٹ کی بات ہو، وہ چاہے انڈیا کے اندر مختلف سٹیٹس کے اندر الیکشن ریگنگ کی بات ہو، EVMs کو کوئی اتنی پذیرائی دنیا کے اندر نہیں ملی. آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ کسی کیس سٹڈی پہ کرنا ہے، کوئی امپیریکل ایویڈنس پہ کرنا ہے. رد عمل کیا ہوگا اس دن؟ آپ سیاسی جماعت کے طور پر کوئی اسٹریٹجی تو آپ نے طے کر رکھی ہوگی، کیونکہ حکومت کی جانب سے تو آج تحریکیں ہو گئی کہ مشترکہ اجلاس میں جائیں گے. یہ تو اس کے میرٹس ڈی میرٹس آپ نے ڈسکس کر لیے پہلے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو مشترکہ اجلاس میں. مشترکہ اجلاس کے حوالے سے میں نے جو اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کو انپٹ دیا تھا، اور اس میں بہت سارے باقی ممبران کی بھی میرے ساتھ رضامندی شامل تھی، وہ یہ تھا کہ ہم اپوزیشن کے جو باقی جماعتیں ہیں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ جائیں. اور نہ صرف یہ
جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے لوگ ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہے، جو ان کے اتحادی ہیں، ان سب سے رابطہ کیا جائے. اور جن لوگوں نے، میں یہ بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے پی ٹی آئی میں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیا تھا، وہ 18 اور یا 20 لوگ جو ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جائے کہ یہ پاکستان کے فیوچر کا معاملہ ہے. یہ ای وی ایمز کے تحت اور یہ منمانیاں کر کے فیصل واڈا کے لیے ایک شک لے آئے ہیں، ایک شک کسی اور کے لیے لے آئے ہیں. تو اس بل کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے میری جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا 18-20 لوگ، وہ 18-20 لوگ اب اتنے اکٹھے نہیں ہیں. آپ کو علیحدہ ان سے کوشش کرنی پڑے گی. پہلے وہ اکٹھے تھے کافی، اب آپس میں اتنے اکٹھے نہیں کریں گے. نہیں اکٹھے نہیں، کٹھے وہ بات ہماری بالکل نہیں چلے گی. ہم علیحدہ ان سے رابطہ کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دیکھیے، آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر کنسلٹیشن کے، بغیر ڈیو پروسیس کے آپ کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور الیکٹرانک ووٹنگ کی ان کو اتنی جلدی ہے کیا؟ آپ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن دیکھیں، ووٹر کی اویئرنیس دیکھیں. پھر کہتے ہیں کہ اتنی جلدی نے کیا ہے. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مجھے تو کلین چٹ مل گئی ہے، اور ایک دھیلا ہی، وہ کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے، چاہے 7 ارب کی ہو جائے، پھر نہیں کچھ کہنا. اگر ایک دھیلے کی ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کے بھی ٹانگ دینا ہے. دکھائیے گا جی. لندن کی این سی اے کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھٹکے ہیں. یہ آخری ایک جملہ ہے جو کورٹ نے لکھا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. It is ordered that the AFOs are hereby set aside. تو hereby set aside کا کیا مطلب ہے؟ کلین چٹ ہے. اگر میری قبر کے جانے کے بعد میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو اولیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. وہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا اس کو جو ختم کیا، سیٹ اسائڈ کیا عدالت نے، اس کے اوپر کہتے ہیں مجھے تو کلین چٹ مل گئی ہے. طاہر صاحب، جو خطوط کچھ آپ کی وجہ سے اور کچھ ہمیں لندن سے تفصیلات ملی ہیں، بلکہ مرتضیٰ نے ایک سٹوری میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ڈالا، اس کی بھی وضاحت آپ ہی سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی تھیں وہ صرف شہباز تک نہیں رہیں، بلکہ اس میں پرائم منسٹر کے اور شہباز شریف کے مشترکہ دوست انیل مسرت سے بھی انہوں نے کچھ 60,000 پاؤنڈ بورو کیے تھے. تو اس کے بھی اکاؤنٹ کو کیا گیا انویسٹیگیٹ اور اس کو بھی کلین چٹ دی گئی، پھر شہباز شریف کو کلین چٹ ملی. اس کی وضاحت آپ فرما دیں. یہ بالکل درست بات ہے. جب شہباز شریف برطانیہ گئے، انیل مسرت صاحب ان کے دوست ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں. یہ مرتضیٰ علی شاہ نے لندن سے رپورٹ کیا، کریڈٹ گوز ٹو ہم. جی 60,000 پاؤنڈ شہباز شریف صاحب نے انیل مسرت صاحب سے لون لیا، اور وہ لون پھر انہوں نے واپس کیا، اور اس کی تمام خط و کتابت، ہر چیز، ایک پاؤنڈ از ڈاکیومنٹڈ، اٹ از اکاؤنٹڈ فار، اور اس کی بھی تحقیقات ہوئی ہیں. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ انیل مسرت سے لون لیا گیا تھا اور اس کو پھر واپس کیا گیا ہے. جو فلیٹ خریدا گیا وہ بھی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ساری ڈکلیئرڈ ہیں، اس کی بھی تحقیقات کی گئیں. تو اٹ از کلیئر، بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دوست اور عمران خان صاحب کے بھی وہ دوست ہیں. انہوں نے اس وقت جب جلا وطنی کا دور تھا تو شہباز صاحب نے ان سے بالکل ایک لون لیا تھا اور وہ واپس کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ این سی اے نے جو تحقیقات کی ہیں اس کا دائرہ کار کیا تھا. اس کے دائرہ کار منی لانڈرنگ تھی، اس کا دائرہ کار ٹی ٹیز تھیں، اس کا دائرہ کار کرپشن تھا. اور دیکھیے، جو ڈی جی نیب سے ملاقات ہے یا اے آر یو کے ساتھ خط و کتابت ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اگر وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ نہ ہوتے تو انہوں نے کیوں ان کو ڈیٹا دیا؟ یعنی یہ ان کو کاغذات دے رہے ہیں منی لانڈرنگ کے، این سی اے وہ کاغذات وصول کر رہی ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اگر یہ نیب کا ریفرنس جو 7 ارب کا ہے، منی لانڈرنگ اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور منی لانڈرنگ یو کے کی سرزمین پہ ہوئی ہے، اور یو کے والے کہہ رہے ہیں، ان کا تحقیقاتی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا پارٹ تھا، وہ آپ سے میٹنگ بھی کر رہا ہے، آپ سے کاغذ بھی لے رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی ایک چیز انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے. اون صاحب سے ایک سوال پوچھوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اس پہ کچھ کہنا ہو تو کہہ لیجیے گا. بعض جو مشترکہ دوست ہیں وہ مجھے بڑا ہی سرپرائز کرتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کے بھی، وہ بعض ہمارے پراپرٹی ٹائکون ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بھی دوست ہوتے ہیں، نون کے بھی دوست ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی دوست ہوتے ہیں. ابراج والے نقوی صاحب آپ کے بھی دوست، شریف فیملی کے بھی دوست، انیل صاحب آپ کے بھی دوست، ادھر بھی دوست.
یہ کون سی سائنس ہے, یہ سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا, اس منطق اور جو لاجک کا جواب دینا میرے لیے بڑے, مسرت کو میں تو کبھی زندگی ملا ہی نہیں, انیل مسرت صاحب کو ہوں گے تو وہ پرائم منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے کہا, میں اس سے بڑا کیا مانا چاہتا ہوں, صاحب نے مارا نہیں. ایک تو چیز پہلے کلیئر کر لوں, تارڑ صاحب نے کہا کہ جو نیشنل این سی اے نے جو کرمنل انویسٹیگیشن کی تھی وہ ان کے کہنے بھی تھی. کل شہزاد اکبر بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ ہمارے لیٹر کا فارمیٹ دیکھ لیں, اس میں لکھا تھا ری یور انکوائری, جو آپ نے لیٹر لکھا, جو آپ کی انکوائری ہے اس کے جواب میں کہا. آپ پورے واقف نہیں ہوں گے, میں آپ کو لیٹر دکھاتا ہوں جس میں شہزاد سلیم صاحب نے لندن جا کے, ایک سیکنڈ جو اس پہ اینڈ پہ, ایک سیکنڈ, ایک منٹ ندیم صاحب میری بات مکمل کریں. اب عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ جو 7 ارب کا کیس ہے جو نیب میں چل رہا ہے, وہ جو ان کے پاس جو کہ یو کے میں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. لیٹ می کلیئر ہے, 7 ارب کا کیس ٹی ٹی او کا کیس ہے, جو کہ کمیشن یہاں پہ شہباز شریف اور ان کی پوری فیملیوں نے پیسے وصول کیے, پاکستان میں یہاں حوالہ ٹی ٹی کرا کے واپس آئے. اچھا, میں اس کو ایک طرح جواب دے دوں, میں ذرا ٹی ٹی کا نا تارڑ صاحب کا جواب دوں. 7.2 ارب کا کیس ہے جس میں نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں 26 ٹیٹیاں آئیں, 14 کروڑ 10 لاکھ آیا. حمزہ کے اکاؤنٹ میں 37 ٹیٹیاں آئیں, 18 کروڑ آیا. اور ان کا جو وہ حکمران ہے مغل چھوٹا سلمان شہباز, جس کے ٹوٹل اکاؤنٹ میں 20 لاکھ ہوتے تھے 2002 میں, اس کے اکاؤنٹ میں 1.61 ارب روپیہ ٹوٹل ہے. یہ 7 ارب کی وہ ٹیٹیاں آئیں. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسرا کیس میں آپ کو بتا دوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب صرف 2 منٹ, 1 منٹ سے جتنے شریف فیملی کے کیس ہیں, آپ وہ لیٹر کی پہلی لائن پڑھ لیں پہلے. جتنے شریف فیملی کے کیس ہیں, شہباز شریف کے, ملک صاحب مجھے صرف میرا اپنا کیس, مجھے کیس ساروں کو سزا دیں, ساری عمر جیل سے رہا نہ کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ لیٹر کی پہلی لائن تو 30 سیکنڈز میں اپنا کیس ختم کر رہا ہوں. دوسرا کیس جو ان کے اوپر ایف آئی اے کیس ہے جو 25 ارب کا, وہ رمضان شوگر مل کے کلرک اور پی اینز کے اکاؤنٹ ہیں. 57 آئی ڈی کارڈز استعمال کیے 20 لوگ, جن کی تنخواہیں 35 سے 40 ہزار ہیں. یہ ایف آئی اے میں ہے, یہ وعدہ معاف کا آ چکے ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا ہم سن. اور یہ جیل میڈیا ٹرائل ہے, آئے پڑے سر, یہ تو مکمل ہو جائے گا. اب جہاں تک یہ لندن کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں یوکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں صرف یہ بتا دیں. طارڑ صاحب آپ کا کیا رسپانس ہے جناب؟ سر بات یہ ہے, منظور پاپڑ والا اور مشتاق چینی اب تو پاکستانی قوم کو بھی نام یاد ہو گئے, کہاں ہیں وہ بندے جن کے پاس آتے رہے اتنے پیسے کروڑوں اربوں روپے. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہے؟ ساری کیس کی بنیاد یو کے میں رکھی گئی ہے کہ یو کے سے پیسہ آتا تھا, یو کے سے ٹی ٹی لگتی تھی. یو کے والے کہہ رہے ہیں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے, ٹی ہوا میں نہیں آتی. یو کہہ رہے ہیں کوئی کرائم پروسیڈ نہیں ہے, کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے. اور ایف آئی اے کا بھی ذکر ہے جو میں نے صفحات آپ کو بھجوائے ہیں. وی آر کلیئر, آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ جو مرضی کہتے رہیں. لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ نے شہباز صاحب کو بیل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے. فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ, میں آپ کے آپ نے 1 لاکھ روپے کہیں سے لے لیا, فار ایگزامپل آپ نے لیا, چلے جی میں نے لے لیا 1 لاکھ روپے کمیشن لے لیا. میں نے کیمرہ مین کو کہا بھائی اس طرح کرو, یہ میں نے ٹی ٹی لگانی ہے, میں بینک حوالہ کراؤں گا, ملتان سے پیسے جائیں گے, واپس ملتان تیسرے دن آئیں گے. جائیں گے ملتان سے دبئی سے ٹریس ہو کے آتے ہیں, وہ واپس آئیں گے نا, یہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے نا سر, وہ سر واپس تو دبئی سے آئے گی, لندن جائیں گے نا, وہاں سے تو دبئی سے دبئی یا لندن سے آئیں گے, اور وہاں بات ختم ہوگی. آپ نے میرا کیس پروف کر دیا, تھینک یو آن صاحب, تھینک یو آن صاحب, آپ نے میرا کیس پروف کر دیا. رمضان شوگر یو کے سے پیسہ آ رہا ہے, یہ جو پی این ہے محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے میری 40,000 ایف آئی اے بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے. معاف کر دیں حضور, مجھ سے معاف کر دیں. ایف آئی اے بھی سر بات یہ ہے کہ پیسہ یو کے سے اگر آ رہا تھا, یو کے والے کہہ رہے ہیں کوئی کرمنالٹی نہیں ہے, اور یہ جو ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں ان صفحات میں ایف آئی اے کے کیس کا ذکر ہے, اس میں شہباز شریف کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور نہ کوئی کرپشن ہے, نہ کک بیک ہے, نہ کمیشن ہے, نہ اختیارات. سر منظور پاپڑ اور مشتاق چینی کی آپ سر آپ منظور صرف اس کی مشتاق چینی کی 164 کا بیان پڑھ لیں, وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کا 164 کا بیان پبلک ڈاکیومنٹ ہے, اس نے شہباز شریف کو ایگزونریٹ کیا, اس نے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے منظور پاپڑ والا, فلودے والا, پھیری والا, یہ سارے نام میڈیا ٹرائل میں استعمال ہوئے, اور یو کے میں جب ڈاکیومنٹس دیے آپ نے ثابت ہوا کچھ نہیں. وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ, اب جو مرضی کرتے رہے آپ. 2.8 ارب روپیہ الفخری ٹریڈرز میں آیا. ختم ہو گیا. وپی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اون صاحب, یہ پروسیس کے لیے اتفاق رائے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, آپ بلڈوز کیوں کر رہے ہیں؟
मलिक साहब, पिछले 4 साल से मुसलसल इस कमेटी जिसकी तस्नीम हैदर साहब कह रहे हैं, इसकी 4 साल में पता नहीं मुतअद्दिद मीटिंग हुई सूची, कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, और पिछले अक्टूबर से लेके अब सितंबर, ये 11वां महीना है जिसमें हमने इसको ज़्यादा स्पीड अप किया है। उसमें किसी भी मामले के ऊपर, मैंने जो पहले कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नेशनल असम्बली के फ्रंट पे रखा था तो मैंने अपने सैनेटर्स को कहा था कि आओ चल के देखने चले। उन्होंने कहा हम देखेंगे नहीं। मतलब एक चीज़ होती है ना एक्सेप्ट करना आइडिया को, वो आइडिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कोई ऐसी चीज़। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़र में, आई कुड बी रॉन्ग, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नून लीग ज़्यादा हॉकिश है, एंड उसकी एक रीज़न बहुत सिंपल है। आपने भी शायद सुना होगा कि जो सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर जो फोर्स्ड वोटर है, जो फौजशुदा वोटर है, जो कि हर हल्के में पाया जाता है, वो नून लीग का है। और ये मशीन नादरा के सिस्टम से वेरीफाई करती है कि एक शख्स एक से ज़्यादा दफ़ा वोट ना कर सके। तारड़ साहब, ये जो लाफ्टर है, इससे बड़ा लाफ्टर मुझे भी आता है। दूसरा इशू, 5 बजे जब पोलिंग खत्म होती है, अगर आपको आधे घंटे बाद रिजल्ट मिल जाए तो जिस आरटीएस की तरफ इन्होंने एतराज किया था, जिस आरटीएस की तरफ इनका एतराज था 18 में कि वोट जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज और कहता हूं, हमने ये भी तक कहा ये मशीन आपको पसंद नहीं, फेयर इनफ, रिजेक्ट कर दें, आप मशीन ले आइए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने मशीन पे जाना ही नहीं है। अब ये सिचुएशन क्या फिर कहती है, अब जो ज्वाइंट सेशन में जाके अप्रूव होगा वो कानूनी तौर पे तो लॉजिकल है, अब हमने हमारे वी हैड नो अदर वेज, हमें ये करना ही है, क्योंकि आज अगर ना किया और 2 साल बाद इलेक्शन है, उसकी परचेजिंग का इशू है, उसको परचेज करना है, उनको ट्रेन करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पे मुसल्लत नहीं कर सकते, लेकिन सर सिस्टम हैज टू साथ उनको चलाना पड़ेगा। अगर हम रिफॉर्म्स आज नहीं करेंगे जो हमारा मैनिफेस्टो था, तो लोग हमसे भी पूछेंगे, तो आप भी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का सिस्टम लेके आए थे, जिस रिफॉर्म में जाते हैं आगे कोई ना कोई अड़दल आ जाती है। आई थिंक दिस इज हाई टाइम, वन हैज टू डिसाइड कि हमने किधर को जाना है। अब गवर्नमेंट ने अपना रास्ता लेना है, अगर अपोजिशन इतनी ज्यादा स्टबर्न बिहेवियर के साथ आएगी तो हमें अपना रास्ता ढूंढना ही ढूंढना। तारड़ साहब बताइए जी, आप क्यों स्टबर्न है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल होने दें, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बात ये है कि देखें, कोई बात करे तो लाजिम है शऊर। आपने कह दिया पंजाब में सबसे ज्यादा बोगस वोटर नून लीग का है। आप एक जिम्मेदार शहरी भी हैं, आपका जनूबी पंजाब से ताल्लुक भी है, आप एक सेनेटर भी हैं, एक सियासी जमात के रुकन भी हैं। आपका इस डेटा की पीछे आपकी क्या रिसर्च है? आपने एक पूरी कौम के सामने बात की है, आपने कुछ स्टडी करवाई है, आपने कुछ सर्वे कंडक्ट करवाया है, कुछ साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किए हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दें, मैं आगे फिर चलता हूँ। आप ये किस बेस पे कह रहे हैं कि नून लीग का सबसे ज्यादा जाली वोटर है पंजाब के अंदर? आपके यू हैव नथिंग, सिंपल सी वजह हवा में बात कर देना। अपर पंजाब में इनका जो इलेक्टेबल है ना, पिछले आप 4 इलेक्शन से उठा के दे, वही इलेक्टेबल इलेक्शन जीता आ रहा है, और हमेशा उसका एक बेनिफिट, एक वोट काउंट होता है, उससे कभी चेंज नहीं हो पा रहा। व्हाट इज द रीजन? ना इनका मैनिफेस्टो, सो इनका मैनिफेस्टो मैटर नहीं कर रहा सर, ये तो कोई बात नहीं, ये वर्ड ऑफ माउथ सारी दुनिया जानती है। ऊपर कानूनी तो मैं रिसर्च कहां से लेके जिसमें दिखाया जाए, सारी दुनिया जानती है अपर पंजाब में फ्रॉम साहिवाल टिल पिंडी, नून लीग के हर वोट में 15 से 20,000 वोट ऐसा है जो आईडी कार्ड ये अपने पास रखते हैं, जिसको वो मैनेज करते हैं इलेक्शन वाले दिन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई है, इन्होंने गलत बंदे को छेड़ दिया। मेरे तो रहीम यार खान से लेके अटक तक एक सबाई हल्का मेरी फिंगर टिप्स पे है। आप नेशनल की क्या बात करते हैं? तारड़ साहब इस तरह क्लेम ना करें, रहीम यार खान से साहिवाल तक मेरे पास भी ऐसा ही है। सर ना करे ना, आपकी बड़ी वर्किंग है, एज ए तंजीमी वर्कर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है इस बात का, मगर मैं पिछले 12 साल से एक हल्के को देख रहा हूं, रहीम यार खान से लेके अटक तक। अब मैं अर्ज करता हूं, इन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग का सबसे ज्यादा जाली वोटर है क्योंकि अपर पंजाब में इनके इलेक्टेबल्स बार बार इलेक्ट होते आए हैं। अब आ जाए, मैं चकवाल से शुरू करूंगा। चकवाल से जुल्फिकार दुल्ला हमारा एमएनए था, इस्तीफा आपने लिया, इसका मतलब है वो दूसरी दफा इलेक्ट हुआ है, वो जाली वोट पे हुआ है। भक्कर से डॉक्टर अफजल ढांडला हमारा एमएनए था, इस्तीफा आपने लिया, इसका मतलब है कि वो लास्ट टाइम भी जाली वोट पे हुआ था, इस दफा भी जाली वोट पंजाब से नहीं, भक्कर से है, वो जुनूबी पंजाब है। चले आगे चलते हैं ना, चलें आगे चलते हैं। मैं इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूं ओवरऑल। उसके बाद आपकी सफों में बैठे जितने नून लीग के टिकट पे पिछली दफा लोग इलेक्ट हुए थे, मैं 20 मिसालें दे सकता हूं, आपकी टिकट पे इस दफा इलेक्ट हुए हैं और वो तीसरी दफा इलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारी जो बोगस वोटर है वो नून लीग से ट्रांसफर होकर आपके पास आ गया है। भाई मेरे कोई बात करते हैं ना, किसी एविडेंस की कोई लॉजिक नहीं है सर, कोई साइंटिफिक डेटा की बेस पे करते हैं। आपके पास इतना इलॉजिकल और स्वीपिंग स्टेटमेंट, प्लीज पप्पी साहब आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बाहर से पढ़े हुए हैं, आप बाहर से पढ़े हुए हैं,
سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اپنی مرضی کی لائیں تو ان کو مشین پہ جانے پہ اعتراض کیوں تھا؟ واٹ اگر نادرا ایک سسٹم کو ویریفائی کرتا ہے تھامے بیشن کو، ان کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا یہ نادرا کی ویریفیکیشن کے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بیسک ہیومن رائٹ جس کے آپ انگلی کو نشان ہے جو ہاتھ ڈالا جاتا ہے جس کو اریز کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ سمپل ریزن ہے، بس بتائیے ملک صاحب میں نے جو آپ کو ڈیٹا دیا ہے وہ اکانومسٹ کا میں نے ڈیٹا آپ کو دیا ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا 33 ممالک والا اور 11 ممالک والا اور 4 والا اور 5 والا، میں نے اکانومسٹ سے اٹھایا ہے، میں نے پڑھا اکانومسٹ کو تو میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں۔ اور نمبر 1 یہ بیسیکلی آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں، آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو یہ اقتدار میں آئے تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر حلقے کے اندر ایک آر ٹی ایس لگا دیا جائے تاکہ یہ اس سے بینیفٹ کر سکیں، اور ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بیسیکلی آر ٹی ایس کے بینیفیشری ہیں، یہ ہر حلقے میں ایک آر ٹی ایس انسٹال کرنا چاہتے ہیں irrespective of the implications۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا نہیں لیا، ڈسکا میں الیکشن چوری کر کے پریزائڈنگ افسروں کو اٹھا کے آگ لگا کے بندے قتل کر کے جو جماعت الیکشن جیتنے کی کوشش کرے، وہ کس منہ سے بات کر رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کی؟ 10 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے، 10 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے، اگر ہم اتنے زیادہ زور آور تھے نوشہرہ کے الیکشن ہم نہیں آ سکتے تھے۔ یہ جو منطق ہے نا یہ کہ ہم نے لوگوں کو اٹھا لیا، نوشہرہ میں مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی تھی، ہماری گورنمنٹ 65 سے زیادہ ایم پی ایس موجود ہیں، سارے فیڈرل منسٹر وہاں موجود ہیں، خٹک صاحب کا حلقہ وہاں سے ہار گئے، خٹک کا بھائی ہمارے ساتھ تھا، ہم قانون کی پریویلنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، پرویز خٹک کا بھائی ہمارے ساتھ تھا، ہم گلگت جیتے کشمیر جیتے انہوں نے اعتراض کیا، ہم نوشہرہ ہارے ہم نے ایکسپٹ کیا۔ نہیں اس کی اور وجہ ہے، 2 الیکشن ٹوٹل جیتے ہیں 14 میں سے، ایک سیالکوٹ والا اور ایک کرم والا، اپریشیٹ کریں، اور کرم والے کے اوپر آپ کے ایم این اے کے اوپر جو منتخب ہوئے جعلی ووٹنگ کا اپریشیٹ کریں۔ پوچھ لیں ملک صاحب تو آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کرم صاحب کیا اگر ہم اتنے ڈاڈے ہوتے تو ساری چیزیں، جو ایک وہ کرم والا الیکٹ ہوا تھا بندہ، اسی کے اوپر میرے خیال میں الیکشن کمیشن تحقیقات کر رہا ہے وہ جعلی ووٹنگ کی۔ سر اس پہ تحقیقات پتہ کیا کر رہا ہے ملک صاحب؟ تحقیقات یہ کر رہا ہے کہ اس نے اس کی جو وکٹری ہے وہ جعلی پوسٹل بیلٹ سے وہ جیتا ہے، وہ الیکشن ہار گیا تھا، جو پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ ہوئی اس میں وہ جیت گیا۔ تحقیقات کرم ایجنسی کی اس بات کی ہو رہی ہے، اور یہ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کچھ مہربانیاں آپ کی بھی ہے نا، پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ تھے، آپ کے اپنے لوگ ٹوٹ کے ہمارے ساتھ مل کے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹ ریسورسز استعمال کیے ہر الیکشن میں، جو الزام آپ ہمارے پہ لگاتے تھے، اس کے بعد جو پی پی 38 کا الیکشن ہوا ہے، وہ طاہر خورشید نامی چیف سیکرٹری آپ لگانا چاہ رہے ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ہے بزدار صاحب کا، میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ اس کی 100% نہیں 110% انوالومنٹ تھی، افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز، ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں، پیسوں کی بندر بانٹ، وہاں پہ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو جھانسے دینا۔ اس کو چھوڑتا ہوں ابھی، یہ سیالکوٹ میں کیا ہوا اور کیا بندہ تھا، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شہباز شریف کے اوپر جو ایک ایشو چل رہا ہے آج کل اکاؤنٹیبلٹی والا، سلیمان کے اوپر رپورٹ آئی، حکومت کہتی ہے شہباز کا تعلق نہیں، نون لیگ والوں نے کچھ کاغذ لیٹرز عطا اللہ طارر صاحب کی وساطت سے بھی ہم نے لیے اور لندن سے بھی چیزیں پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہوئیں اور شہباز شریف کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔